نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے اونچا ایک معجزہ معراج، اسراء اور معراج کا سفر ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ نے آپ کو اسی جسم کے ساتھ، جسد عنصری کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرائی، اور اتنے کم وقت میں ایک رات کے اندر صرف لیلاً، قرآن نے کہا لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے. اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے سبحان کا لفظ استعمال کیا. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یہ بتانے کے لیے کہ اس کو تم اپنی عقل پر قیاس نہ کرنا. وہ ذات ہر کمزوری سے پاک ہے. وہ چاہے تو ایک لمحے میں اتنا بڑا کام انجام دے دے جس کے لیے سینکڑوں سال لگے. اس لیے سبحانہ سے مضمون کو شروع کیا. سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات. لیلاً، رات کے چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر چلے گئے. فرمایا کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں اس کو دکھانا چاہتے تھے. زمین و آسمان، زمین کے بارے میں آپ نے خود فرمایا. ایک بار آپ نے فرمایا منبر پر، فرمایا کہ دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو مجھے دکھا نہیں دے گی، ہر جگہ مجھے دکھا دی گئی جو میں نے نہیں دیکھی تھی. بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جنت اور دوزخ بھی میں اس مقام سے دیکھ رہا. چنانچہ جنت اور دوزخ کا نظارہ جہاں معراج میں ہوا، وہاں پر مدینہ شریف میں جس وقت سورج گرہن ہوا تھا، اس وقت بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی دیوار میں جنت بھی دکھائی گئی اور دوزخ بھی دکھائی گئی. اور آپ نے پوری کیفیات کو امت کے سامنے بیان کیا کہ جنت کے میں نے انگوروں کو دیکھا اور اتنے قریب تھے کہ میں ہاتھ میں ان کو پکڑ لیتا. اگر وہ میرے ہاتھ میں آ جاتے قیامت تک تم کھاتے رہتے لیکن انگور ختم نہ ہوتے. اور میں نے دوزخ کو دیکھا اور اس کی لپٹیں باہر آ رہی تھی. میں نے اس میں اس بڑھیا کو دیکھا جس نے بلی کو ظلمن مارا تھا کہ وہ بلی اس دوزخ میں اس بڑھیا کو نوچ رہی تھی. تو معراج کی رات بھی، اسراء اور معراج، اسراء کا سفر مسجد حرام سے بیت المقدس کے سفر کا نام اسراء ہے. اس میں بھی عجیب نشانیاں دکھائی گئی. ان میں منافقین کو بھی دکھایا گیا، مخلصین کو بھی دکھایا گیا. اس امت کے وہ لوگ جو گناہ میں مبتلا ہے ان کو بھی دکھایا گیا. چنانچہ آپ نے سود خوروں کو دیکھا، ان کو پتھر خون کے دریا میں پتھر کھلائے جا رہے ہیں. آپ نے
آپ نے اس میں ان مرد اور عورتوں کو دیکھا باوجود حلال محل کے جو زنا اور بدکاری کرتے ہیں کہ وہ دو ہنڈیاں رکھی ہیں، ایک میں پاکیزہ گوشت ہے، ایک میں بدبودار گوشت ہے، وہ پاکیزہ گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کو کھاتے ہیں۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں اللہ نے جس کو پاکیزہ بیوی دی ہے اس کو چھوڑ کر حرام کاری کرتا ہے، عورت کو پاکیزہ مرد دیا ہے اس کو چھوڑ کے حرام کاری کرتی ہے، یہ وہ ہے کہ جو گند میں سے کھا رہے ہیں اور اچھے کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے علم والوں کو دیکھا جو یہ عمل تھے ان کے سروں کو پتھروں کے ساتھ توڑا جا رہا ہے۔ آپ نے غیبت کرنے والے جھوٹ کر بولنے والوں کو دیکھا کہ قینچیوں سے ان کی جو ہے زبانوں کو اور ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام کو بہت سی چیزیں شیطان بھی دکھائے گا بوڑھے کی شکل میں، آپ کو آواز دے رہا تھا جو فرمایا کہ اس کی آواز پر کان مت دھریں۔ آپ نے بری دنیا کو دیکھا بڑھیا کی شکل میں آپ کو آواز دے رہی تھی، جب اس فرمایا آپ اس کی بات پر کان مت دھریں، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو امت بھی متوجہ ہو جائے گی، تو آپ آگے چلے گئے۔ اس طرح اور بہت سے مناظر اس سفر میں جو مکہ شریف سے مسجد اقصیٰ کا تھا بیت المقدس کا، اس میں یہ سارے مناظر آپ کو دکھائے گئے۔ اس کے بعد معراج کا سفر، وہاں پہنچے، یہ براق پر سفر ہے، اور براق کے بارے میں آتا ہے جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے، اتنا تیز رفتار سفر ہے اس کا۔ وہاں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے، آپ نے امامت کرائی، ان کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد معراج کا سفر، معراج یہ سیڑھی کا سفر ہے، سیڑھی سے سفر کیا۔ اب آسمانوں پر آپ سیڑھی سے گئے، اس زمانے میں پہلے بار میں شاید بات سن میں نہ آتی کیسے سیڑھی سے چلے گئے، لیکن اس زمانے میں ایسی سیڑھیاں موجود ہیں آپ کھڑے ہو جائے خود ہی اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تو کیا جو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ ڈال سکتے ہیں کہ ہم ایسی ایجاد کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی ایجادات تو بہت پہلے سے موجود ہے، یہاں تو اب آئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ایجاد ہوتی ہے، کوئی بھی نئی چیز دنیا میں آتی ہے، یہ دراصل لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے اللہ کسی کے دل میں ڈالتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے زیادہ ذہین آئندہ آنے والے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کب اس کی شے کی ضرورت ہے، اس اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ چیزیں پیدا فرمائے گی جن کے تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن میں پہلے کہتے اس ایک لفظ میں قیامت تک کی سائنسی ایجادات قرآن نے اس کے اشارہ کر دیا کہ قیامت تک جتنی نئی چیزیں آئیں گی اے لوگوں ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے، یخلق ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے، لیکن اللہ ان کو پیدا فرمائیں گے۔ جب بھی کسی شے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے بجلی بنانا ہے، کسی ذہن میں آتا ہے ٹیلی فون بنانا ہے، کسی ذہن میں آتا ہے گاڑی بنانی ہے، ریل گاڑی بنانی ہے، کار بنانی ہے، جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے دوستو تو سیڑھی سے لے گئے، پہلے آسمان بعد السلام، چلتے چلتے کہیں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، کہیں یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، کہیں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، چلتے چلتے ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت اونچے درجے کے نبی ہیں، اور یہ وہ پیغمبر ہے جن نے مطالبہ نبی ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ دنیا میں مطالبہ کیا تھا۔ جب کوہ طور پر اللہ کی آواز سنی تو ان کو اتنا جوش آیا، ربی ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، اور میں تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں رہ کر اللہ کے جلووں کا نظارہ، اس دنیا کا دامن تنگ ہے، اس کے لیے وہاں آنا پڑے گا، وہاں آنا پڑے گا۔ اور بہت آسان بات ہے، یہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے کام چھوٹی جگہ پر نہیں ہو سکتے، اس کے لیے بڑی جگہ چاہیے۔ میں اور آپ رات دن یہ بات ہمارے سامنے کہ چھوٹی جگہ بھائی نہیں، بھائی بڑی جگہ پر جا کر یہ کرو، یہاں نہ کرنا، یہاں نہیں ہوگا یہ۔ آپ جو گھر کے صحن میں موٹر سائیکل کا مقابلہ شروع کر دو تو کیسے ہوگا؟ بھائی جاؤ باہر سڑک میں جاؤ، کسی میدان میں جاؤ۔ یہ دنیا کا دامن تنگ ہے تجلیات الہیہ کے لیے، اللہ کے انوارات کے لیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی معراج کی حدیث میں، پیغمبر صاحب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے
چہرے کے سامنے 70,000 نورانی پردے، اگر وہ پردے ہٹا دیے جائیں جہاں تک رب تعالیٰ کی نظر پڑے گی وہاں تک جل کر خاک ہو جائے گا نور اور تجلی کی وجہ سے، لیکن وہ پردے اس کو روکتے ہیں۔ اور یہ آج سائنس بھی بات سمجھا رہی ہے، یہ جو سورج کہاں پر ہے، کروڑوں میل پر سورج، کروڑوں میل، اور پھر آنے کے لیے کتنے طبقات میں سے اس کی روشنی گزرتی زمین پر پہنچتی ہے، اور گرمی کا کیا حال ہوتا ہے، گرمی کے دنوں میں انسان کو جلا کر رکھ دیتی ہے، حالانکہ کتنے طبقات سے یہ تو مخلوق کا حال ہے، تو خالق کے انوارات اور تجلیات کا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ جہاز میں سفر کریں، اوپر اڑتے کہے گا -45 -50 ڈگری، اب -50 ڈگری میں سے سورج کی روشنی گزر کر ہم تک آ رہی ہے، اور نیچے 50 ڈگری گرمی کر رہی ہے، 48 ڈگری 45 ڈگری، انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو بتائیے اگر اتنے پردے بیچ میں نہ ہوں، لہذا جن ملکوں میں کہتے ہیں اوزون کے کمار اوزون کھل گیا، آسٹریلیا میں میں نے خود دیکھا، آسٹریلیا وہ مقام ہے کہ جس کے اندر وہ اوزون کھلا ہوا ہے، کچھ ایسے پردے پھٹے ہوئے وہاں پر، وہاں تھوڑی دیر آپ ہاتھ باہر نکال لیں آپ کا ہاتھ کالا ہو جائے گا۔ وہ اس تجربہ کرایا ساتھی نے، میں ایسے باہر کیا کار سے، اور باہر کے دیکھو حضرت رنگ کا زمین آسمان کا فرق ہو گیا کہ یہاں پر وہ جو لیئرز ہیں وہ کم پڑ گئی ہیں، یا ان میں سے بعض لیئرز ختم ہو گئی یا پھٹ گئی، تو سورج کی گرمی کا یہ حال ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 پردے ہیں اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کے ان نور کی شدت کو روکتے ہیں، ورنہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نظر پڑے گی وہ جل کر خاک ہو جائے گا، تو سارا نظام معطل ہو جائے گا۔ نظام کو معطل نہیں کرنا، نظام تو چلانا ہے۔ تو میرے دوستو، تو موسیٰ علیہ السلام بڑے عظیم الشان پیغمبر ہیں، اس لیے جب پیغمبر صاحب وہاں سے آگے گئے تو رو پڑے، یہ جوان جو میرے بعد آیا ہے یہ مجھ سے بھی آگے جا رہا ہے۔ ساتھ میں آپ ابراہیم السلام سے ملے جو بیت المعمور کے پاس بیٹھے۔ بیت المعمور وہ مکان ہے، اس کو آسمانوں کا قبلہ کہتے ہیں، جن میں 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، پھر قیامت تک ان کو طواف کرنے کی دوبارہ جو ہے اجازت نہیں ملے گی اور نہ ان کو جگہ ملے گی۔ آپ علیہ السلام اس میں تشریف لے گئے، 2 رکعت پڑھی، یہ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے، کہتے اگر اس کو آسمان سے اتارا جائے تو بالکل خانہ کعبہ کے اوپر اترے گا۔ وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا ہے کہ وہ بیری کا درخت ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو دربار اور اس مخلوق کے درمیان میں ایک حد فاصل ہے، یہیں پر جنت، عندہ جنت الماوا، عند سدرۃ المنتہا، عندہ جنت، یہی جنت الماوا ہے۔ سدرۃ منتہا کے بعد جنت، یہاں پر جنتیں دیکھی، آپ جنتوں میں تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ ان کے خیمے مکانات موتیوں کے تھے اور اس کی مٹی زعفران کی تھی۔ یہیں کے قریب ہی پھر آپ کو دوزخ دکھائی گئی، وہاں کے آپ نے مناظر دیکھی، اللہ کی پناہ مانگی اور اپنے لیے اپنے امت کے لیے۔ وہاں سے ایک تخت لایا گیا، یہی سدرۃ المنتہا۔ بس سدرۃ المنتہا سے اوپر آگے جب جاتے ہیں حضیرۃ القدس، دربار قدسی، اللہ تعالیٰ کا دربار ہے جہاں پر کسی کی گزرگاہ نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تخت لایا گیا، آپ کو تخت پر بٹھایا، آپ کو فرشتہ لے کر آگے چلا۔ آپ نے جبرائیل السلام سے کہا کہ کہاں سے؟ مکہ شریف سے میرے ساتھ ہو، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کہا کہ یہاں سے اگر ایک انچ بھی میں نے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، یا صرف آپ کی ذات جا سکتی ہے۔ پھر وہ تخت، پھر ایک بادل آیا، اس بادل نے آپ کو گھیرا اور اس بادل ہی تخت کو لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں چلا گیا۔ فرمائی تو رہی تو نورا، پوچھا صحابہ کرام نے، عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، کیا آپ نے اللہ کی زیارت کی ہے؟ فرمایا رہی تو نورا، میں نے نور کی شکل میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، یہاں موسیٰ سے منع کیا، اپنی زیارت کرانے کے لیے اس مقام پر بلایا، کیونکہ جب وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں انسان کے احکام بھی بدل جاتے ہیں، یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، وہاں کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، وہاں کوئی ان کو بیماری ایسی کوئی چیز نہیں آ سکتی جس طرح آسمانوں پر رہنے والوں کو نہیں آئے گی جو جنت میں جائیں گے، اس لیے وہاں کے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔
اس لیے عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ قادیانی نے، مرزا قادیانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار کیا ہے. کیا معراج پر نہیں گئی؟ کشف تھا، آپ کو کشف ہو گیا. بلکہ یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ مجھے بھی ایسے کشف ہوتے رہتے ہیں. ایسا خبیث ہے کہ مجھے بھی ایسے کشف، یعنی آپ کو جو زندگی میں ایک بار ہوا کشف رسول اللہ کو، وہ کہتا ہے مجھے بھی ایسے کشف ہوتے، میرا تجربہ ہے. یہ بات کیوں کہی؟ محققین نے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ بات کیوں کہی، آپ کی معراج جسمانی کا انکار کیوں کیا؟ اس لیے اگر معراج جسمانی کو تسلیم کرنا پڑے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا اور آسمانوں سے اترنا بھی تسلیم کرنا پڑے گا. اس لیے اس نے اس کا انکار کر دیا. کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا قائل ہے، عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح. یہودی بھی وہ تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے شہید کر دیا، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ شہید کر دیا پھر زندہ کر کے آسمانوں میں لے گئے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے. وہ کہتے کیسے بے وقوف اور بے عقل لوگ ہیں یہ عیسائی لوگ، جس عیسیٰ کو اتنا بڑھاتے ہیں خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں. بھئی یہودیوں کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو سولی پر لٹکا دیں، تو سولی پر لٹک کے ان کو مار دیا، پھر وہ عیسائی کہتے وہ زندہ کر کے لے گئے. کہا کہ کیسے بے وقوف ہے، پھر تو دشمنوں کی بات تو پوری ہو گئی. کیوں بھائی دشمن بات پوری ہو گئی؟ یعنی دشمن تو یہی چاہتے تھے. قرآن نے اس کا جواب دیا، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. فرمایا کہ نہ انہوں نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ سولی دی، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے آپ کو پہلے آسمان پر اٹھا لیا. پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. اگر یہ بات مان لی جائے، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ بعد میں اٹھا لیا، تو وہ دشمن کی دشمنی تو پوری ہوگی، بعد میں کچھ بھی ہوتا پھر. انہوں نے تو پھانسی دینی تھی، سولی دین تھی، وہ تو دے دی. نہیں، قرآن نے کہا ایسا نہیں ہے. ہمارے عیسیٰ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے، وہ قید کر کے ضرور لائے. ولیکن شبہ لہم، ایک کے چہرے کو اوپر ایسی مشابہت ڈال دی گئی اور اس کو انہوں نے سولی لٹکا دیا. اور جب تک قرآن نازل نہیں ہوا اس وقت تک یہودی بھی، اس وقت تک عیسائی بھی اس اشکال میں رہے. ان کی درسگاہوں میں یہ سوال اٹھتا تھا کہ بھائی جو اس کا جسم تھا وہ جسم تو اس آدمی کا تھا کہ جو آدمی گرفتار کرانے والا ہے، اور جو چہرہ ہے وہ عیسیٰ کا ہے. تو اگر وہ عیسیٰ ہے تو جسم عیسیٰ والا کیوں نہیں ہے؟ اور اگر وہ آدمی ہے تو اس کا چہرہ دوسرا کیوں ہے؟ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اگر یہ ہے تو وہ ہمارا آدمی جو نعرے مار رہا تھا، جس نے اتنی محنت کی تھی اس کے گرفتار کرانے میں، سولی چڑھانے میں، وہ آدمی کہاں چلا گیا؟ بسیات تلاش کے باوجود آدمی ملا نہیں ہے. وہ آدمی کہاں گیا؟ اور اگر یہ وہ آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ کہتے اس اشکال کا حل 600 سال تک عیسائیت اور یہودیت حل نہیں کر سکی، اور درسگاہوں میں بات ہوتی تھی لیکن اس کا جواب نہیں تھا. قرآن نازل ہوا اور میں بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے کہا ہم ان کو آسمانوں پر لے گئے. تب جا کر ان کی بات ماننے والوں نے مانی، نہ ماننے والوں نے نہ مانی. لیکن ان کے دل میں جو اشکال تھا اس اشکال کو قرآن نے جواب دیا ہے کہ یہ ولیکن شبہ لہم، یہ جو مرا تھا یہ وہی بدماش تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھوانے والا اور گرفتار کرانے والا. ہم نے اس کے چہرے پر عیسیٰ کی مشابہت ڈال دی، اس لیے اس کا جسم تو وہی تھا جو اس بدماش والا، لیکن چہرے پر ایسا لگتا ہے جیسے عیسیٰ ہے. لیکن ہم نے بر رفع الیہ، ہم نے رفع اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لی. تو مرزا قادیانی وہ جسمانی اس کا اس لیے انکار کرتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ قرب قیامت میں نازل ہوں گے. وہ کہتا ہے کہ وہ تو مر گئے، وہ تو چلے گئے، بلکہ قبر اس کی کشمیر میں قبر بھی بتا دی. اس لیے یہ مرزا قادیانی اس کا انکار کرتا ہے. اللہ رسولہ فرماتے رہی تو نورا، میں نے نور دیکھا. اب اس ملاقات میں 50 نمازیں دی گئی. آپ واپس آئے، ابراہیم السلام کے پاس سے گزرے، موسیٰ السلام کے پاس آئے، کہا جوان کس نے کتنی کیا ملا تجھے تحفہ؟ کہا 50 نمازوں کا. 50 نمازیں بہت زیادہ ہے، واپس جاؤ. اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مقام اور مرتبے کو دیکھیں. جب چاہتے تھے دربار میں واپس چلے جاتے، آسان کام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جہاں جبرائیل السلام نہیں جا سکتے،
بڑے بڑے فرشتے نہیں جا سکتے، قریب بھی نہیں جا سکتے، دربار میں تو کیا قریب بھی نہیں، وہاں جا رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، 5 کم ہوئی، کرتے کرتے 5 رہ گئی۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی بہت زیادہ ہے، میں نے یہودیوں کا بہت تجربہ کیا ہے، وہ تو 2 رکعت نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے، اس لیے کہ 5 نمازیں اس امت کی خصوصیت ہے، باقی ہر امت نے 1 یا 2 نمازیں پڑھی، زیادہ نہیں پڑھی، کسی نے فجر پڑھی، کسی نے ظہر پڑھی، کسی نے عصر پڑھی، کسی نے مغرب پڑھی، لیکن اس امت کو وہ 4 نمازیں جو پہلی امتوں نے پڑھی اور 5ویں نماز جو اس امت کی خاص نماز ہے وہ عشاء کی نماز ہے، لے فرمایا کہ مومن اور منافق میں فرق عشاء کی نماز کرتی ہے، اگر عشاء نہیں پڑھتا دلیل ہے اس میں نفاق کے جراثیم ہے، اور اگر عشاء پڑھتا ہے اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کے اندر ایمان رکھا ہے، کیونکہ یہ خاص اس امت کی نماز ہے، ورنہ فجر تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ان کی امت نے پڑھی، ظہر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پڑھی، داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے مغرب پڑھی، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھی، لیکن عشاء کی نماز آپ نے ایک بار فرمایا جب صحابہ کرام بیٹھے تھے دیر ہو گئی، فرمایا پورے روئے زمین پر اس وقت خدا کی عبادت کرنے والا اور نماز کا انتظار کرنے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے فضلتم علی سائر الامم، قیامت کے دن لوگ فجر کی نماز لائیں گے، ظہر اور عصر کی نمازیں تو لائیں گے، لیکن عشاء کی تمہارے پاس ساری نمازیں ہوں گی، لیکن عشاء کی نماز تمہاری خاص ہوگی جو کسی امت کے پاس نہیں ہوگی۔ بشر المشائین بالنور التام فی الظلم الی المساجد، فرما اندھیروں میں مسجد میں جانے والوں کو نور تام کی بشارت دے دیجیے، یہ اس نے فرمایا، یہ خاص ہماری نماز ہے۔ تو 5 رہ گئی، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی بھی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، لا یبدل القول لدی، میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، ہی خمس وہی خمسون، سنو تم 5 پڑھو گے لیکن جب آسمان پر آئے گی تو 50 لکھی جائیں گی۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار بتاؤ، 1 روپیہ خرچ کرو، شام کو وہ 5 روپے ہو جائیں، ڈبل تو ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، جب 50% اس پر نفع ہو سکتا ہے، لیکن 5 گنا نفع زیادہ، یہ صرف نماز ہے، اس لیے اس میں کوتاہی بڑی سخت کوتاہی ہے۔ اگر اس میں انسان بدنصیب انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یعنی 1 نماز پر 10 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور رات کو جب پورا ہوتا تو 50 پوری کی جاتی ہے، لہذا لا یبدل القول لدی، اللہ فرماتے ہیں قول تبدیل نہیں ہوگا، میں نے چونکہ 50 کہی ہے، اب تم 5 پڑھ لو لیکن میں 50 ہی لکھوں گا، کیونکہ میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی۔ تو زمین پر 5 ہیں لیکن آسمانوں پر جا کر کیا ہو جاتی ہیں، یہ 50 ہو جاتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، یہ سارے منازل لنری من آیاتنا، اپنی نشانیاں بتائیں، آپ نے سدرۃ المنتہا پر نہریں دیکھی، شہد کی نہر دیکھی، دودھ کی نہر دیکھی، پانی کی نہریں دیکھی، 4 وہ نہریں جو جنت کی نہروں کو دیکھا، اور 2 نہریں دیکھی جو چل کر غائب ہو گئیں، فرمایا یہ کیا ہے، فرمایا یہ وہ نہریں ہیں جو زمین پر، جو چلتی زمین پر ہیں، لیکن ماخذ ان کا سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور وہ فرات ہے اور نیل ہے، اس لیے آج تک دریائے نیل اور دریائے فرات کے ماخذ کے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ پانی آتا کہاں سے ہے، ورنہ جہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں تو وہاں اتنا تھوڑا پانی ہے کہ یہ 7 ملکوں کو کیسے پار کر سکتا ہے۔ دریائے نیل 7 ملکوں میں سے گزر کر یہ مصر کے پاس جا کر سمندر میں جا کر گرتا ہے، جبکہ 7 ملکوں کو کراس کرتا ہے۔ سوڈان کے اوپر سے کہیں سے اس کا ماخذ ہے، ماخذ دیکھا جائے تو معمولی ہے، لیکن پانی کہاں سے آتا ہے، رسول نے فرمایا اس کا اصل ماخذ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ہے۔ اس طرح میں دریائے فرات کا ماخذ بھی وہاں ہے، لہذا یہ دونوں پانی بڑے مبارک پانی ہے، کیونکہ یہ اوپر سے ان کا پانی آ رہا ہے، اس لیے یہ ختم نہیں ہوتے، ان کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پہلے رکتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط کی وجہ سے پھر قیامت تک کے لیے جاری ہو گیا، اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ٹھیک ہے، تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اگر ہماری رب کی مرضی سے چلتا ہے تو میں رسول اللہ کا خلیفہ تجھے حکم دیتا ہوں کہ اب کبھی بند نہیں ہونا، آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ وہ تھے جن کا حکم انسانوں اور جنات پر نہیں، ان چیزوں پر بھی چلتا تھا جن کو میں اور آپ بے جان کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ جسلا بعبدی
لیلا چھوٹی سی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لے گئے، پھر آپ واپس آئے، شور شرابہ ہو گیا، شور شرابہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی عقل کے مارے اس پر بحث کرتے ہی کیسے ہو سکتا ہے، نہیں نہیں خواب ہوگا، خواب ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو خواب ہے میں رات مکہ شریف گیا جی، میں مکہ شریف میں میں نے عمرہ کیا، آج کیا، میں نے خواب میں دیکھا، میں اور آپ انکار کریں گے؟ بولو ٹھیک ہے، خواب دیکھ لیتا آپ تب یہ بتا دے گا ہاں بھائی اللہ تجھے نصیب کرے گا۔ خواب میں وسلم کی زیارت کی، ہاں ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اب مکہ والے جو اتنا شور کر رہے ہیں، اگر یہ خواب کی بات تھی تو مکہ والوں کو شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں بھی خواب میں ہوگا، خواب میں تو بہت سے اچھے اچھے خواب آ جاتے، برے بھی خواب آ جاتے، نہیں، وہ شور اس لیے کر رہے تھے کہ رسول اللہ فرمایا کہ میں اسی جسم کے ساتھ راتوں رات مسجد اقصی بھی گیا ہوں اور عرش کے اوپر بھی ہو کر آ رہا ہوں، اور سب دوڑے، ابو جہل بھی دوڑا، عتبہ شیبی بھی دوڑے، کس کی طرف دوڑے؟ یار غار کی طرف دوڑے، یار غار کی طرف دوڑے۔ کہا کہ سن 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 سن، تو یہ پتا ہے ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے راتوں رات یہ سارا کچھ کر کے آ گیا، تو یقین کرتا ہے۔ ایک بڑا اہم اصول یہاں بیان کیا، سن لو کان کھول کر، کسی بھی بات کا رد کرنے سے پہلے یہ دیکھو پیش کس کے ساتھ آئیے وہ معاملہ، پھر فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا تیرا یار غار تیرا دوست کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا راتوں رات گیا تھا، اگر وہ کہہ رہا ہے تو مجھے یقین ہے، اس لیے کہ وہ تو فرماتے ہیں کہ ابھی جو ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، قرآن نازل کیا چلے گئے، ہم جبریل السلام کو نہیں دیکھا، ہمیں ایسے یقین ہوتا ہے جن سے بھی زیادہ کہ قرآن یہی نازل ہوا، جبریل آئے تھے۔ یہ تو رات کا قصہ ہے، پوری رات اس کے اندر ہے، لہذا ہم کیسے یقین نہ کریں۔ اسی وقت سے ان کا نام صدیق پڑ گیا۔ ہمیشہ کوئی بات آئے کی کہا کس نے، تاکہ اس بات کا صحیح مال نکالا جا سکے۔ ایسے نہ چلو ہاں نہیں ہے تو ہو نہیں سک رہا، تو کہے تو فلانا کہہ رہا، اچھا بعد میں سر کو جانے شروع کر دو، پہلے پوچھو۔ اور یہ بات شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ جب بھی کوئی بات پیش آئے تو یہ دیکھو بھی کس کی بات ہے یہ، پھر اس کے بعد اس بات کا صحیح ٹھکانہ پیدا کرو اور اس کا معنی بتاؤ کہ بھائی اس کا دراصل یہ معنی ہے، یہ بات کرنے والے نے ویسے بات نہیں کہہ دی۔ تو ابو صدیق نے جلدی نہیں کی فتویٰ لگانے میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہی کس نے؟ کہا تیرے دوست نے کہی۔ کہا اگر اس نے کہی تو بالکل ٹھیک کہی، ہم تو اس سے زیادہ بڑی چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ اور یہی بات بعض روایات میں آتا ہے، لام الدراری میں شرح بخاری میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، کہا کہ جب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو پیغمبر السلام کو بھی خود اس بات کا ادراک تھا کہ میری اس بات کا انکار کریں گے، یا مکہ والے جلدی سے تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، کھلے معجزات کو نہیں مانتے، راتوں رات اتنا واقعہ اس طرح کس طرح مانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، پوچھا میں یصدقنی، اے جبرائیل کون میری تصدیق کرے گا؟ مسلمان تو تھوڑی ہی تھے اس وقت۔ کہا کہ یصدق کا ابو بکر وہ صدیق، آپ کی سب سے پہلے ابو بکر تصدیق کرے گا، اور ابو بکر آسمانوں پر صدیق لکھا ہوا ہے، ابو بکر وہ صدیق۔ اس لیے صدیقین تو قیامت تک آئیں گے، یاد رکھو، اولیاء کرام سارے صدیقین ہیں، لیکن صدیق اکبر ان کے جو سردار ہیں، جس طرح شہید تو قیامت تک ہیں، لیکن سید الشہداء جو ہیں وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت تک آنے والے فاروق ہیں، لیکن فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک سخی آئیں گے، اصحاہم ان میں سب سے بڑے سخی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قیامت تک شجاع آئیں گے، لیکن ان میں سب سے بڑے شجاع اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ یہ جماعتیں تو قیامت تک آتی رہیں گی، لیکن ان کے جو سردار ہیں صحابہ کرام نے پیغمبر السلام نے پہلے مینشن کر دیا اور پہلے بتا دیا۔ تو اس واقعے کے بعد پیغمبر السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دے دیا کہ صدیق ہے، فوراً تصدیق کر دی۔ قرآن نازل ہوا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے سبحانہ سے شروع کر کے بتایا کہ دیکھو عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا معراج کے قصے میں، سبحانہ ہماری ذات پاک ہے، کیا ہم نہیں کر سکتے؟ اگر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے
تو پھر تو خدا ہی نہیں ہے. اس لیے عزیز کسے کہتے ہیں؟ عزیز وہ ذات ہوتی ہے جس شے کا ارادہ کرے اس کو انجام تک پہنچا دے، اس ذات کو عزیز کہتے ہیں. ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی نے تھوڑے سے وقت میں اتنا عظیم الشان صبر اور یہ 10 سال کی تکلیفیں جو رسول اللہ نے برداشت کی مکہ شریف میں، اور صبر و تحمل سے کام لیا اور ذلت اور خواری کی انتہا کرا دی مشرکین نے. یہاں تک کہ جب آپ طائف میں، اس سے پہلے طائف میں گئے تھے، یہاں تک کہ آپ کو لہو لہان کرا دیا، آپ کی جو بات لڑکے لگا دیے، جلوس نکال دیا آپ کا. اور اس کے بعد پھر اللہ نے وہ عزت و شرف آپ کو عطا فرمایا کہ کیا پہلے بھی اولین آخرین میں سے کوئی بھی اس مقام شرف تک نہیں پہنچ سکے گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہنچی. جبریل الصلوۃ والسلام بھی اس دربار میں نہیں جا سکے، میکائیل السلام بھی نہیں جا سکے، اسرافیل السلام، ملک الموت، مقربین بارگاہ فرشتے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس حضیرت القدس میں، اس مقام قدس میں نہیں پہنچ سکے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہنچی ہے. یہ وہی اس صبر کا نتیجہ ہے. اس لیے کہتے ہیں انسان اگر صبر سے کام لے ضرور اس کے دروازہ کھلتا ہے. اللہ نے پیغمبر السلام کے واقعے کو بیان کر کے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو خصوصاً دین کے معاملے میں اگر تمہیں کچھ ذلتیں پیش آتی ہیں، آپ نے دین پر چلنا شروع کیا، لوگ آپ کو ذلیل کرنے لگ گئے، لوگ آپ کو مذاق اڑانے لگ گئے، صبر سے کام لو، عزتیں تمہارے ہاتھ میں ہوں گی. چنانچہ تجربہ کیا بہت سے لوگوں نے، تجربہ کیا کہ دین پر آ گئے، پہلے لوگ مذاق اڑانے لگے، پھر سبھی انہیں سے دعائیں کرانے لگے، یار آپ دعا کر دو، ہمارا بڑا مسئلہ خطرناک ہے، آپ دعا کر دو. اب اس کو دعا کی اہلیت ہر بندہ اس کو سمجھنے لگ گیا، یار اس کی دعا قبول ہوگی، یہ نیک ہے. میرے شیخ نے مجھے فرمایا، شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک ملتان کے پٹھان تھا، اس کا نام شیر خان تھا، وہ حج پر حضرت سے بیعت تھا. وہ جب حج پہ جانا فرمایا بھی شیر تو بنو، تم تو شیر نہیں بنے ہوئے ہو، تھوڑی داڑھی رکھو تاکہ شیر بن جاؤ، ببر شیر کی داڑھی ہوتی. خیر اس نے حضرت کی تلقین پر داڑھی چھوڑ دی، واپس آیا، داڑھی پوری ہو گئی تھی. ملتان گیا تو وہاں سے فون کیا 2-4 دن کے بعد، کہا ہمارا بیوی تو ہم کو پہلے تو بالکل گھاس نہیں ڈالتا تھا، اب کہتا ہے شیر خان، حاجی شیر خان دعا کرو یار، ہمارے لیے مسئلہ ہے، ہماری بھائی کا مسئلہ ہے، دعا کر دو. تو میں نے پوچھا پہلے دعا نہیں کرائی؟ کہا کہ پہلے تو دعا کا ہے تھوڑی تھا، اب لگتا ہے تیرے چہرے مورے سے کہ تیری دعا اللہ سنتے ہوں گے. صلی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.